أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 295 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے قالوا، کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، وَقَعَدُوا، اور خود بیٹھے رہے، کہ لو اطاعونا، کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے۔ قل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فَادْرَؤُوا، تم ٹال لو، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ٹال تو لو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ منافقوں نے مخلص مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دیا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ان منافقین کو کہا گیا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ موت نہیں آ سکتی، اگر وہ ان کی بات نہ مانتے تو ان کو موت نہ آتی، وہ قتل نہ کیے جاتے، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم اپنی موت کو ٹال کر تو دیکھو، اگر واقعی تم سچے ہو۔ دراصل جنگ احد میں منافقوں نے جو شرارتیں کی، اس کا علم آپ کو ہے۔ جنگ احد میں 1000 کا لشکر نکلا تھا مسلمانوں کا، اور 300 منافقین اپنے سردار کے ساتھ جنگ سے پہلے ہی واپس ہو گئے اور آ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ جنگ ہوئی، مسلمان شہید ہوئے۔ جب جنگ مکمل ہو گئی تو آپس میں تبصرے جیسے کہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیے۔ منافقوں نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، یہ باتیں کہنی شروع کی کہ یہ جو اگر ہمارے بھائی اگر ہماری بات مان لیتے، منافق کہنے لگے کہ ہماری بات اگر مان لیتے اور جنگ میں نہ جاتے، جہاد نہ کرتے، ہمارے درمیان زندے رہتے، آرام سے رہتے، خامخواہ چلے گئے، ہماری بات نہیں مانی۔ اس قسم کی بات منافقوں نے کہی۔ کتنی بری بات ہے جو انہوں نے اپنی زبانوں سے کہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جانا، جنگ کرنا، باطل کا مقابلہ کرنا، حق کی موافقت کرنا، اللہ کے لیے لڑنا، اپنی جان دینا، شہادت کا اونچا مقام پانا، یہ زبردست سعادت مندی کی بات ہے۔
بہت فضیلت کی بات تھی، مگر منافقوں کے دل میں چونکہ ایمان نہیں تھا، منافقوں کو ایمان سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے، اور مخلص مسلمان جو ہوتا ہے اس کو اپنی جان سے زیادہ ایمان پیارا ہوتا ہے، وہ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے اس قدر تیار ہو جاتا ہے کہ اپنی جان دے بیٹھتا ہے، اور جان دے کر اس کو افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے اس کا اجر جب وہ پاتا ہے۔ لیکن منافق اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ یہی ہوا جنگ احد میں، منافقین کو اپنی جان پیاری تھی، اپنی جان بچانے کے لیے واپس آ گئے، اور جن کو اللہ کا دین پیارا تھا، ایمان پیارا تھا، انہوں نے جنگ کی مقابلہ کیا، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، جس کی جان تھی اس کی جان کو اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز، اصل چیز، کہ نفاق جس دل میں آتا ہے اس کے دل کے اندر سے شہادت کی قیمت اور اس کی فضیلت اور اہمیت نکل جاتی ہے، اس کو صرف اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ایسا جذبہ ایمانی پیدا فرمائے کہ شہادت کا جذبہ، شہادت کی تمنا ہمارے دل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔